بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام سچ کے سفر کے ساتھ میں ہوں سجاد ترین۔ آج ہمارے مہمان ہیں سینیٹر شمیم آفریدی صاحب۔ بہت مہربانی شمیم آفریدی صاحب، آپ نے ٹائم نکالا۔ یہ افغانستان میں جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اس سے آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان میں کس طرح اثر انداز ہوگی؟ آپ نے مجھے لائن کے لیے آپ کی بڑی مہربانی۔ آپ نے اپنا وقت اور ٹائم ملک کے لیے اور افغانستان کے مسئلے پر آپ نے بات چھیڑی، بڑا اچھا لگا۔ افغانستان کا مسئلہ افغانستان تک ہی اگر رہنے دیا جائے تو ہمارا بہت زیادہ فائدہ ہوگا، پاکستان کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اسپیشلی ہماری جو ہمسایہ ملک ہے، اس میں سے ہمارا ایک نظام ہے جو افغانستان کے ساتھ چل نہیں سکتا۔ پشتون کا اپنا ایک مزاج ہے جو اپنی زمین پہ کسی کو چھوڑتا نہیں۔ یہ آج کی بات نہیں، یہ ہزاروں سال پرانی باتیں ہیں۔ تو اگر وہ ہزاروں سال باتیں آج بھی وہی باتیں ہیں کہ 40 سال انہوں نے جنگی لڑی اور دونوں سپر پاور کو شکست دی، اس کا مطلب ہے یہ کسی کا خون اپنی زمین پر برداشت نہیں کرتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ رہے تو ہمارا بہت اچھا گزارا ہوگا، اور ان کا ہمارے ساتھ گزارا ہوگا، ہمارا ان کے ساتھ بہت اچھا گزارا ہوگا، اور بڑا اچھا وقت گزرے گا۔ جیسے دو ہمسایوں کا گزرتا ہے اس طرح گزرنا چاہیے۔ آفریدی صاحب، اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اب تو پورے ملک میں جو ہے افغانستان میں طالبان جو ہیں وہ آ گئے ہیں اور انہوں نے قبضہ کر لیا اور وہ ملک چلا رہے ہیں، تو کیا اب وہ آگے بہتری کی طرف لے جائیں گے؟ وہ پہلے والی صورتحال تو پیدا نہیں ہوگی جو 1996 میں تھی؟ نہیں، قطعاً نہیں ہوگی، وہ چلائیں گے اگر ہم ان کو چلانے دیں۔ اب مصیبت یہ ہے کہ ایران الگ لگا ہوا ہے، ترکی الگ لگا ہوا ہے، انڈیا الگ لگا ہوا ہے، ہم الگ لگے ہوئے ہیں، رشیا فیڈ کر رہا ہے، امریکہ فیڈ کر رہا ہے۔ یہ کیسے چلائیں گے؟ پشتون تو ایک الگ قسم کی قوم ہے، یہ تو خدا اور رسول اور جرگے کے علاوہ تیسری چیز کو تو یہ مانتے نہیں ہیں، اسی لیے اپنی زمین پہ کسی کو چھوڑتے نہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو الگ ایک پورشن رکھیں، الگ اس کا ایک سسٹم بنائیں تاکہ ہمارا اور اس کے ساتھ تعلقات ایسے ہو کہ دوستی والے ہوں، طالبان والے نہ ہو، دھماکے نہ ہو۔ آفریدی صاحب، اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے، مہنگائی، غربت، بے روزگاری، اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں بھائی میرے، برا نہ مانے، اتنی آپ کو تنخواہ ملتی ہے، پوری ہے، آدھی ملتی، کتنی ملتی مجھے اس کا علم نہیں، مگر ایک چیز سے میں واقف ہوں کہ حکومت 3 گھنٹے کام کرتی، پوری 24 گھنٹے۔ 3 گھنٹے میں آپ بتائیں کہ آپ اپنے ملک کو کیسے سروائیو کریں گے؟ غریب آدمی 3 گھنٹے مزدوری کر کے کیسے سروائیو کرے گا؟ وزیر اعظم 3 گھنٹے ڈیوٹی کر کے ملک کو کیسے چلائے گا؟ سپریم کورٹ کا جج 3 گھنٹے ڈیوٹی کر کے عدالتوں کو کیسے نپٹائے گا؟ پولیس والے 3 گھنٹے ڈیوٹی کر کے اس ملک کو کیسے چلائے گے؟ آپ ٹی وی چینل پہ صبح سے بیٹھتے شام تک، شام سے بیٹھتے صبح تک، آپ اپنی آمدنی کا اندازہ لگائے، آپ اپنے ملازموں کا اس کا اندازہ لگائے کہ کس طریقے سے 3 گھنٹے میں ملک چلتے ہیں۔ افغانستان میں حکومت نہیں ہے مگر وہاں پر قانون ہے، یہاں پر حکومت ہے، قانون نہیں ہے۔ کیا کیا جائے؟ آپ مجھے بتائیں، اب قانون پاکستان میں بہتری لانے کے لیے کیا کیا جائے؟ صرف قانون لاگو کر دے، صرف قانون، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ بھی ٹھیک ہو جائیں، میں بھی ٹھیک ہو جاؤں۔ وزیر اعظم پاکستان تو ہر تقریب میں یہ کہتے ہیں آفریدی صاحب کہ ہم قانون کی بالادستی کے لیے کام کر رہے ہیں اور طاقتور جو لوگ ہیں ان کو بھی قانون کا پابند کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم تو ہر جگہ یہ کہتے ہیں۔ پہلے وزیر اعظم ہر جگہ کہتا تھا لالی پاپ ذرا بڑا تھا تو وہ 1 مہینے چلتا تھا، وہ لالی پاپ پھر چھوٹا ہو گیا، 15 دن چلتا ہے، اب لالی پاپ اور چھوٹا ہو گیا، ہفتہ چلتا ہے، اب روزانہ کی بنیاد پہ بیان دے رہا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ۔ آپ مجھے بتائیں گل کی کیا پوزیشن ہے؟ گل سارا دن آپ کی ٹی وی پہ بولتا رہتا ہے، دنیا کے چینلوں پہ بولتا رہتا ہے، گل ہے کیا؟ اس کی پوزیشن کیا ہے؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ آیا کہاں سے؟ یہ کون ہے؟ اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ اس کا علاقہ کون سا ہے؟ یہ کون سے گھر سے رہتے؟ آپ بار بار مجھے افریدی کہتے ہیں، اس کو گل کہتے، گل کہتے کس کو ہے؟ گل رہتے کہاں پر ہے؟ گل کا ملک کون سا ہے؟ ان کے علاقے کون سے؟ ذرا یہ تو بتا دیں۔ ملک چلا رہا ہے، سارا ملک چلا رہا ہے، ہر چیز کا جواب اس کے بعد۔ یہ میری جتنی باتیں اس کو سنا دے اور سب کا جواب دے دے۔ کوئی جواب دینے سے تو بات نہیں، پریکٹیکل کیا ہو رہا ہے؟
प्रेक्टिकल आपको हार्ट में रोजाना की बुनियाद में 1-2 कत्ल होते हैं, रोजाना की बुनियाद। यहाँ पर 2 सेनेटर है, एक है मैंने, 3 MP है, रोजाना की बुनियाद। अब कौन सी जगह बताए महंगाई को आप अपनी जगह पर रखें। आप खुदा पे यकीन करें कि साल या 1.5 साल तक अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपके कुछ मुर्दे बगैर कफन के दफनाए जाएंगे। मेरी इस बात को आप रिकॉर्ड रखते हैं और फिर हर चैनल को ये रिकॉर्ड दे दे कि ये अफरीदी ने 1 साल 1.5 साल पहले कहा था कि बगैर कफन के मुर्दे दफनाए जाएंगे। लोगों के पास कफन के पैसे नहीं होंगे। मैं आपको हाशिया कहता हूँ, मैं गरीब इलाके में रहता हूँ। मैंने अपने इलाके को ऐसा बनाया हुआ है जैसे इस वक्त इस्लामाबाद है, कोहाट से बहुत ज्यादा अच्छा है। मेरा इलाका है कोहाट से बहुत ज्यादा अच्छा है। इतनी डेवलपमेंट की, कहाँ से पैसे लाया, कहाँ से मिलती की, कहाँ इस वक्त भी मैं प्राइवेटाइजेशन कमीशन का चेयरमैन हूँ। सुबह होटल नीलाम होता है लाहौर में 450 फुट पर, सुबह पता चलता है कि वो 2 अरब रुपए में 12 करोड़ 36 लाख रुपए में एक वो नीलाम हुआ उसका एक कनाल। और यहाँ पर हमारे गुलबर्ग रोड पे, जिस रोड पे लोग डाके मारते थे 6 साल पहले, अगर आपको याद हो, पुराने एयरपोर्ट का जो रास्ता है, इस रोड पे 14 करोड़ रुपए का एक कनाल है। लाहौर के माल रोड पर 12 लाख रुपए का कनाल, 12 करोड़ का कनाल। यहाँ पर के इस्लामाबाद में जिस रोड पर आपको यानी वजू तोड़ने के लिए नहीं खड़े हो सकते, वहां पर डाकुओं का खतरा है। वहां पर 14 करोड़ रुपए का है, मगर प्राइवेटाइजेशन का मैं चेयरमैन हूँ, पोस्टपोन कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म को लेटर लिखा, पोस्टपोन कर दिया। अब किस चीज को रोएंगे? यहाँ तो अंधी लगी हुई है, लूट मार लगा हुआ है, पूछने वाला कोई नहीं है, पकड़ने वाला कोई नहीं है, संभालने वाला कोई नहीं है। जो मर्जी है आप करें, अगर आप पकड़े गए मैं जिम्मेवार। आफरीदी साहब, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपसे मजीद गुफ्तगू जारी रखेंगे। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो शमीम आफरीदी साहब से मजीद गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर शमीम आफरीदी साहब। आफरीदी साहब, ये बताइएगा, ये जो एहतसाब का अमल चल रहा है और बड़े बड़े लोगों को पकड़ा हुआ है, नवाज शरीफ पर मुकदमे, शहबाज शरीफ पर मुकदमे, आसफ जरदारी पर मुकदमे, फरियाल तालपुर पर मुकदमे, इससे आप मुतमईन हैं? नहीं, इनके मुकदमे नहीं, इनको छोड़ दिया। किसने मुकदमा चलाया? ये तो ड्रामा है, ड्रामा है अपने आप को बचाने के लिए। PTI ने अपने आप को बचाने के लिए ड्रामा रचा दिया। ड्रामा आप तो आ जाए पख्तूनख्वा में तो आपको पता चल जाएगा कि वो मियाँ साहब के साथ, इनके साथ, जरदारी के साथ, जरदारी का नाम तो अपना ले, जरदारी पे तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं उसका नाम बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, इसलिए कि मैं खुद पीपल पार्टी से मेरा ताल्लुक है। मैं तो इस टाइम पर पीपल पार्टी मैंने एंजॉय किया। तो ये कोई मुकदमा नहीं चल रहा है, न किसी को सजा हुई, न किसी को जजा हुई, न कुछ और ऐसा मसला हुआ। आप ये तो बता दें इन्होंने कितने पैसे, कितने अरब लोगों से वसूल करके जमा कराए। वो आपसे करीम साहब से थोड़े से लिए हुए, थोड़े से मुझसे लिए, थोड़े से फलाने, जो मेन लोग हैं वो तो फिर है ना। गिल साहब अभी अमेरिका गया था, उसके हल्फ ले ले उनकी अपनी किताब में कि आपने अमेरिका में क्या खरीदा है। रोजाना आपके 2 मिनिस्टर जाते हैं, 2 आते हैं, 2 जाते हैं, 2 आते हैं। ये उधर अमेरिका में बरताने में क्या करने जाते हैं? ये चक्कर मारने तो नहीं जा रहे यार। मेरी तरह बूढ़ा आदमी अमेरिका जाए तो जायदाद खरीदेगा, प्लाट खरीदेगा, फलाना खरीदेगा। आप मुझे ये बताएं कि मौजूदा सूरत हाल में आप किस पार्टी का फ्यूचर देख रहे हैं? मैं फ्यूचर सिर्फ बिलावल का देखता हूँ, बाकी सारे 72 के हैं। बाकी सारे 72 के, सठिया गए नहीं, सारे 72 के हैं। तो एक भी 72 का है, दूसरा 73 का, तीसरा 74 का। इसकी ये इन्होंने हुकूमत कैसी चलानी? चलाएगा तो बिलावल चलाएगा। आफरीदी साहब, आप ये बताएं कि आप आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुए सेनेटर, उसके बाद आप पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए, कोई खास वजह थी? वो खास वजह ये थी कि वो फ्यूचर नजर आ रहा था।
میں اور میرا لڑکا MPA ہے. ہم دونوں بغیر الیکشن سے پہلے، یعنی ہمیں جو غیر مہذب بات ہے، مجبوری ہے، میں سناتا ہوں کیونکہ میں جھوٹ بول نہیں سکتا، نہ بولوں گا، کہ ہمیں ساتھ کے 2-3 کروڑ روپے میرے لڑکے کو ملتے تھے ووٹ کے ایک سینیٹر بنانے کے لیے، اور 7 کروڑ مجھے مل رہے تھے، مگر میں نے گیلانی کو مفت ووٹ دی صرف اس لیے کہ فیوچر ہے ان کا حق بنتا ہے. پیسے میں نے قبر میں لے جانے اس عمر میں. میرے لڑکوں نے مجھے جو خدا نے دیے تو یہی کافی، یہ ہضم ہو جائے بہت ہے. آفریدی صاحب آپ یہ بتائیں کہ اس وقت پاکستان جن مسائل کا شکار ہے، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی پیپلز پارٹی کے پاس بھی تو کوئی پروگرام نہیں ہے نا؟ زبردست پروگرام ہے اس کے پاس، زبردست پروگرام. وہ جب بھی حکومت میں آئی، بھٹو حکومت میں آیا، اس نے روٹی کپڑے کا مکان کا وعدہ کیا. آپ ترین صاحب میری اس بات کو حاشیہ لے لیں کہ جب بھٹو نے حکومت سنبھالی اس وقت پاکستان میں 6 شناختی کارڈ کے دفتر اور 5 پاسپورٹ کے دفتر تھے پورے پاکستان. جب اس نے روٹی کپڑے مکان کا نعرہ لگایا، جس دن اس نے ہاتھ لیا، اس دن اس نے میڈل ایسٹ کے دورے شروع کیے، اور پاکستان میں 1 سال کے اندر 350 پاسپورٹ کے دفتر بن گئے، اور تقریباً 450 کے قریب شناختی کارڈ کے دفتر بن گئے. آپ کا آدھی دنیا تو آپ کی باہر رہتی ہے، جس کو عمران خان آج کل کیچ کر رہا ہے. یہ تو بھٹو کا پیسہ ہے. ہر مکان اس نے دے دیے، پکے مکان ہے. اب دیہاتوں میں جائے. آفریدی صاحب آپ یہ بتائیں، اب نجکاری کمیشن کے چیئرمین بھی ہیں سینٹ کے اسٹینڈنگ کمیٹی کے، تو آپ یہ بتائیں کہ کتنے ادارے باقی ہیں جو ہم نے بیچنی ہیں، جن کی نجکاری کرنی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز، میں نے آپ کو پہلے بتا دی تھا، مال روڈ والا تھا جو 2 ارب روپے میں بکا ہے، 15 کنال. آج مجھے دے دیں، میں 4 ارب میں لینے کے لیے تیار ہوں. میں چیئرمین ہوں، پھر بھی میں 4 ارب میں لینے کے لیے تیار ہوں، مگر کسی کو ٹیک بیک نہیں دوں گا، کسی کو ڈالر نہیں دوں گا. 4 ارب میں دے دیں، 4 میں نہیں دیے 4.5 میں دے دیں، 4.5 میں نہیں 5 ارب میں دے دیں. یہ مطلب یہ تو اندھی لگی ہوئی ہے نا. میں کہہ رہا ہوں پوچھنے والے، میں نے عمران خان کو ڈائریکٹ لکھا اپنے دفتر سے کہ آپ اس کو چیک کریں. پھر اس نے روک لیے. ابھی اس کے اوپر وہ ہو رہی کمیٹی بیٹھی ہوئی، کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ اس کا ہائٹ کتنا، ہائٹ نیچے کر دی، ہائٹ اوپر کر دی، ایئر فورس والوں نے فلانا کر دی. ایک نیا پنڈورا بکس کھل جائے گا چھوٹا سا. وہ 4-6 دن کے بعد آپ لوگ بھی بھول جائیں گے اور ہماری مجبوری ہو جائے گی. ہمیں چیئرمین سینٹ لکھ لے گا کہ اس کو وہ کر دو، ڈیفر کر دو. ہم ڈیفر کر دیں. لیکن IMF کے کہنے پر کتنے ادارے اور ہم نے جو ہیں وہ کرنے ہیں، جس میں سٹیل مل کا بھی کہا جا رہا ہے، کچھ اور اداروں کا بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی نجکاری کرنی ہے. سٹیل مل تو مشکل ہے کہ میں لیلام ہونے دو، خود اپنے آپ کو کچھ کر لوں گا. سٹیل مل نہیں ہوگا. غریبوں کے روٹی دانے کا مسئلہ ہے، کفن کا مسئلہ ہے. مگر جو ایکشن ہوئے، یہ پوچھے کہ ان کے پیسے کہاں گئے. جو ایکشن شدہ مال جو پہلے سے ایکشن ہو چکا ہے 1992 سے 1983 سے جو ایکشن ہو چکے ان کے پیسے کہاں گئے، کس کھاتے میں گئے، کون لے گیا، کس خزانے میں جمع ہوئے، کس کے گھر میں جمع ہوئے. یہ پوچھے مجھ سے. یہ نہ پوچھے کہ وہ کدھر گیا، کون کدھر گیا، کون کدھر گیا. آفریدی صاحب بتائیں وہ پیسے کدھر گئے ہیں، کس کے گھر گئے ہیں، وہ بتائیں نا ذرا. خدا کا واسطہ ہے، بس آپ نے آپ کو کوئی نہیں ملا مروانے کے لیے سوائے میرے. نہیں اللہ نہ کرے ایسی کوئی بات ہو آفریدی صاحب، ہمارے بزرگ ہیں آپ، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے پہ قائم رکھے. مگر سوال آپ ایسا کر رہے ہیں کہ ابھی میں ڈائریکٹ بتا دوں تو صبح تو پولیس کھڑی ہوگی میرے گھر کے دروازے پہ، سمجھ آئیں گی تلاشی لے رہی ہوگی. یہ سب کچھ ظاہر ہے. آپ میرے ساتھ چلیں، میرے دفتر چلیں میرے ساتھ، میں آپ کو گاڑی میں لے جاؤں گا، گھماؤں گا، پھراؤں گا، ایک ایک چیز دکھاؤں گا، ایک ایک چیز پریکٹیکل دکھاؤں گا. اور فوٹو کریں، فوٹو سیشن کریں، لوگوں سے پوچھیں. مطلب میں ایسے ایسے چیزیں آپ کو بتا دوں گا کہ میں کتاب لکھ نہیں سکتا. مجھے بڑے دوستوں نے، بڑی دنیا نے کہا کہ آپ کتاب لکھیں. آپ کے پاس پاکستان کا سارا مواد ہے، آپ کے پاس مشرقی پاکستان کا سارا مواد. میں کتاب لکھوں گا اسی دن پھانسی چڑھ جاؤں.
आफरीदी साहब, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपसे मज़ीद गुफ्तगू जारी रखेंगे। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो शमीम आफरीदी साहब से मज़ीद गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंटर शमीम आफरीदी साहब। आफरीदी साहब, ये बताइएगा कि कश्मीर पर पाकिस्तान की जो पॉलिसी है इससे आप मुतमईन हैं? कतन नहीं, कतन नहीं। 70 साल हो गए हैं, हमारे भाई बहनें वहां बेइज्जत हो रहे हैं, रुसवा हो रहे हैं। पश्तून के लिए सबसे बड़ी बेगैरती की बात ये कि उसकी बहन रुसवा हो जाए, उसकी बीवी भाग जाए। पश्तून के लिए इससे ज्यादा बेगैरती की और कोई बात नहीं हो सकती। इस वक्त हम पश्तून, स्पेशली मैं आप लोगों के हवाले में नहीं आता हूँ, पश्तून इस वक्त अगर ये हवाले कर दे कि आप जाने कश्मीर जाने, मैं दावे से कहता हूँ कि ये कश्मीर जो है हिंद इसको खुद छोड़ दे। जैसे अमेरिका छोड़ सकता है, रशिया छोड़ सकता है, यार ये क्या चीज है कि ये नहीं छोड़ेगा। पश्तून हिंदू को इंसान नहीं समझते, हम इसको बनिया कहते हैं, हम हिंदू नहीं कहते, हम बनिया कहते। कोई पश्तून हिंदू नहीं कहता, हम बनिया कहते। बनिया मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी नवासी, मेरी पोती के साथ ये सिस्टम हो रहा है। खुदा के लिए तरीन साहब जरा इस बात को आगे करें, लोगों को इसको उठाएं। ये बात हो रही है, बात हो रही है, अक़वाम मुत्तहिदा में बात हो रही। 372 उन्होंने वापस ले लिया आईन से, उन्होंने फलाना कर लिया, कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, बस कश्मीर हमारा हो जाए। आफरीदी साहब, ये वजीर आज़म जो हैं ये कहते हैं मैं पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे रियासत मदीना थी। आप देख रहे हैं कि ये रियासत मदीना बनाने की तरफ जा रहे हैं? ये एक साफ सुथरी मस्जिद बनाने के लिए भी नहीं जा रहे। इसकी सिर्फ बातें, ये 99.9% ये झूठ बोलता है, ये गलत बयानी करता है। ये झूठ का लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया, मैं माफी चाहता हूँ, गैर मजहब लफ्ज है ये, गैर पार्लिमानी लफ्ज इस्तेमाल करता है, गैर आईनी बातें इस्तेमाल करता है, सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए। पहले धोखा देता था साल का, फिर 6 महीने का, फिर 3 महीने, अभी रोजाना की बुनियाद पे धोखा दे रहा है। रोजाना की बुनियाद पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, रोजाना की बुनियाद पे। और कर कौन रहा है? गिल साहब। कर कौन रहा है? फलाना साहब। कर कौन रहा है? फलाना साहब। परेशानी की बात है, गाड़ियां पिशोर में नहीं चलती, दरख्त इन्होंने लगा दिए, अरबों रुपए के करप्शन। यानी इस वक्त जब से पाकिस्तान वजूद में आया उससे लेके आज तक इतना करप्ट तरीन आदमी मैंने नहीं देखा जितना इमरान खान। ये रिश्वत नहीं दे लेता, ये 50-50 है। ये आधे इसके, आधे गिल साहब, आधे इसके, आधे फलाने साहब के, आधे उसके, आधे फलाने साहब के। आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दे, फिर मैं मान जाता हूँ कि आप क्या। आप मुझे ये बताएं कि खटक साहब के और तरीन साहब के जी इसके ये खिलाफ क्यों? ये जवाब आप दें। ये तो आप मुझे बताएंगे कि क्यों इसके खिलाफ है, क्या वजह है, ये बताएं ना आप। मैंने आपने एक सवाल किए, मैंने जवाब दी, मैं तो एक ही सवाल किया, इसका जवाब दे। नहीं, ये आप मुझे बताएंगे, ये आप बताएंगे कि क्या वजह, के अंदर की क्या बात है। अंदर की बात है, बिल्कुल खुले मैदान वाली। अभी अंदर वाली बातें खत्म हो गई, बताएं ना, पुरानी बातें। क्या वजह बताएं जरा। ये अकाली की टाइम की बात है, ये उस जमाने की बात है। असल बात ये कि जो दरख्त लगाए सुनामी, इसमें इसको किकबैक और थोड़ा मिला है। जब वो अलग जब्बा उसमें थोड़ा मिला है। जो बसों का वो ट्रेन चल रही है उसमें कम मिला है। ये 5 साल ये लोग खूब खाते रहे, मगर इसको ऐसा बहुत थोड़ा देते थे मेरे बड़े भाई को। तो जब ये आए, क्या नाम है आपके, जैदी और फलाने और ये गिल और दूसरा तीसरा, इन्होंने 50-50 देना शुरू कर दिया। उसने फटाफट चीनी की इंक्वायरी कर दी कि मेरे बकाया पैसे दे। वो चीनी की इंक्वायरी में
اس نے انکار کیا کہ نہیں دیتا ہوں. خود سے انکوائری جگہ پہ رہے گی, خود چلا گیا 1-1.5 مہینہ اپنا حساب کتاب برابر کر کے پیسے چھوڑ چھاڑ کے سب کچھ ٹھیک ٹھاک کر واپس آ گیا پھر ادھر ہی کا ادھر ہی. یہ پہلے 2 آدمی ہیں جو سب سے پیارے تھے, جب سے گل وغیرہ آئے یہ سب سے پیچھے چلے گئے, اس لیے کہ وہ زیادہ دیتے یہ کم دیتے, یہ انہوں نے کم دیے تھے. تو 5 سال کی حکومت جو ہم پہ مسلط تھی. آفریدی صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے, کیا آپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ ملک میں کوئی الیکشن جلدی ہو سکتے ہیں, وقت سے پہلے ہو سکتے ہیں؟ بالکل وقت سے پہلے ہو. کب تک آپ کو لوگوں کا رخ بدلے. بلدیاتی الیکشن بھی بہت جلدی ہو جائیں گے, اس لیے کہ لوگوں کا رخ چینج کرنے کے لیے لوگ باہر نکلنا شروع ہو گئے. لوگ ہر جلسہ, میری جو حیثیت تھی جلسے کی وہ تھی, کیپیسٹی میری تھی 20,000 10,000 کی, اس کے درمیان لوگ آتے تھے جلسے میں. اب میرے جلسے میں 40-50 ہزار لوگ آتے ہیں, اس لیے کہ لوگ بھوکے ہیں. اس لوگوں کو اپنی طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ مجبوری کی بلدیاتی الیکشن کرے, اور اس کے فوراً بعد شاید بلدیاتی الیکشن اپوزیشن نہ مانے اور یہ دوسرے الیکشن پہ آ جائے, کیونکہ ملک میں کھانے کے لیے نہیں ہے, پینے کے لیے نہیں ہے, پہننے کے لیے نہیں ہے, تنخواہ ملازمتیں ختم ہے. آپ اتوار کے دن, میں آپ کو کوہاٹ کے سچ والے کو بلا دیتا ہوں, اتوار کے دن آ جائے میرے حجرے میں, میں اس کو بلا لیتا ہوں, وہ آ جائے اور آپ کو خالی تصویریں بھیج. میرے حجرے میں کم سے کم 200 ینگ لڑکے بیٹھے ہوتے صرف نوکری کی تلاش میں, کہ کسی طریقے سے میرا لڑکا ان کو نوکری دے دے. وہ ایم پی اے شروع سے یہی, اس کا کام یہی کہ لوگوں کو رزق, ایک آدمی کو رزق ملتا ہے رب العالمین اس کے گھر 10 آدمی کا رزق پہنچاتا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے, ہم اس عقیدے پہ قائم ہے کہ لوگوں کو رزق پرووائڈ کرے, لوگوں کو خیر خیرات سے نوازے. اپنے پیسے کو ہم ایسے لٹا رہے ہیں جیسے کہ دیے ہوئے. رب العالمین اور مہربان ہو جاتا ہے, رب اور طریقے بنا لیتا ہے. لوگوں کی زمین 5 لاکھ روپے ایکڑ بکتی, میری زمین 50 لاکھ کروڑ ایکڑ بکتی. مجھے خدا سے اور کیا چاہیے. اس عمر میں لوگوں نے آپ کے سامنے 7-7 کروڑ لیے, مجھ سے ابھی آپ حلف لے لیں, میں آپ کو حلف دیتا ہوں کہ میرے اور میرے لڑکے پر 1 پیسہ ایسا ہے جیسے خنزیر کا گوشت, اگر ہم نے پی سے لیا ہو یا کسی اور پارٹی سے, ہم نے فی سے بھی لے لا, وہ گیلانی صاحب کو بھی دیے اور یہاں پر پختونخوا میں بھی دیے, فی سے بھی لے رہا ہے. آفریدی صاحب, وزیر اعظم پاکستان نے تو یہ کہا تھا کہ میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا. آپ کہتے ہیں کہ بہت بڑے بے روزگار لوگ جو آپ کے حجرے میں آ جاتے ہیں کہتے ہیں نوکری نہ مانگیں, وہ 1 کروڑ نوکریوں والی کوئی بات نہیں بنی. میرا یہ انٹرویو ایسا پورا نہیں ہوگا. جی یہ انٹرویو میں جو دے رہا ہوں اس کو آپ جیسا کریں. میں آپ کو وہاں سے اٹھاتا ہوں اسلام آباد میں آپ کے دفتر سے, جی میں آپ کو بے روزگاروں میں لے جاتا ہوں پنڈی میں, جی پنڈی میں بے روزگاروں میں لے جاتا ہوں. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ یقین نہیں کر سکیں گے. اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کے سینے میں دل ہے تو آپ وہاں پر میرے سامنے چیخے مار کے روئیں گے, چیخے مار کے آپ روئیں گے کہ شمیم کہاں پر لے آئے ہو تو مجھے, شمیم کس جگہ پہ تو مجھے لے آئے ہو, افریدی یہ جگہ تھی تو مجھے لائے ہو, اس رلانے کے لیے مجھے لائے ہو, میں اس رونے کے لیے پیدا ہوں. آپ کو پنڈی میں بتاتا ہوں, پنڈی میں. آفریدی صاحب, حکومت یہ کہتی ہے کہ کے پی میں تو ہم نے صحت کارڈ دے دیے سب کو, ہسپتالوں کی حالت بہتر اور سہولت دے دی ہے, اب جو بھی علاج کرانا چاہے اپنا جا کے کرائے. یہ ٹھیک ہے صورتحال جو حکومت بتا رہی ہے کے پی میں؟ وہی آپ دیکھیں نا, آپ میری باتیں چھوڑے, میں جو بول رہا ہوں آپ اس باتوں کو اپنی جگہ الگ کریں. آپ کے پاس پشاور میں آدمی ہے, وہ چلا جائے اسپتالوں میں, وہ بازاروں میں چلا جائے, آپ کو ساری رپورٹ مل جائے گا. میں کہتا ہوں, میں نے کفن کا لفظ ایک استعمال کیے, آپ کی بات آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی یہ بات کہ 1.5 سال بعد مردے بغیر کفن کے دفنائے جائیں گے. لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوں گے کفن خریدنے کے. آپ میرے ساتھ لگے ہوئے کہ وزیر اعظم نے یہ کہا تھا, وزیر اعظم نے یہ کہا. پرسوں خدا کی قسم میرے پاس میرا ذمہ دار آیا, بڑا گوتھا لے کے آیا, کوئی 4-5 کلو کا تھا. میں نے کہا کیا ہے, کہتا یہ جی وہ بھنگ ہے اور وہ فلانی جگہ لوگ کاشت کرے, مجھے اجازت نہیں, میں اپنی زمین میں کاشت کروں. میں نے دونوں ہاتھ جوڑے,
میں نے کہا خدا کے واسطے یہ کاسٹ مت کرو. کیوں کرتے؟ وہ آج ہے کل چلا جائے گا. جب کل چلا جائے گا ونچرس ختم ہو جائے گی. ونچرس ختم ہو جائے گی. ابھی تو ونچرس پہ چل رہا ہے, انڈوں پہ چل رہا ہے, مرغیوں پہ چل رہا ہے, بکریوں پہ چل رہا ہے. ان چیزوں پہ ملک چلتے ہیں یار. یہ تو ڈالروں پہ. میں نے بھٹو کو کوئٹے میں تقریر کرتے ہوئے سنا تھا, جتنا خرچ کر سکتے ہو کرو, پیسے لانا میرا کام ہے. اب یہ کہتے ہیں پیسے تم لوگ دو. اس وقت فیوچر یا جو کچھ بھی ہے یا قول اور اقرار جو ہے وہ ٹھیک ہے. پی 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 سے وہ لوگ ناراض ہیں. وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ جی جی آ گئے, آگے سمجھ رہے ہیں. آگے بالکل وہ لوگ آگے. ناراض ہیں. بٹ ہاں, پیپلز پارٹی جیسی پارٹی جو ہے, آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہ ہمارے ریڑھ کی ہڈی ہے. اگر پیپل پارٹی ادھر ادھر ہوگی تو بس پھر کچھ بھی نہیں بچے گا. ایک ولی خان سے کسی نے پوچھا تھا, وہ چوڑیاں لے کے جا رہا تھا, ایک آدمی کندھے پہ, پیچھے سے کسی نے ڈنڈا مارا. ڈنڈا مار کے اس سے پوچھا یار اس میں کیا ہے؟ بولا ایک ڈنڈا اگر اور مارا تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب مشرقی پاکستان الگ ہو گیا. تو ولی خان لندن سے آ کے ایئرپورٹ پہ ایک جرنلسٹ نے بات کی, وہ نو کمنٹ کرتا رہا. آخر میں وہ آدمی موٹر کے سامنے کھڑا ہو گیا. ایک ہی سوال ہے, اس کا جواب ہے. اس نے کہا مشرقی پاکستان کے بارے میں آپ کیا بولتے ہیں؟ اس نے وہ چوڑیوں والا مثال دے دی کہ اگر ایک ڈنڈا اور مارا تو کچھ بھی نہیں, آدھا چلا گیا آدھا چلا گیا. تو دیکھیں یہ پرانی چیزیں ہم ساری بھول جاتے ہیں. ہمارے جرنلزم والے یہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں. پرانے لوگوں کے ساتھ بات کریں کہ گھنٹہ دو گھنٹہ ٹی وی شو نہ کریں, ویسے ہی 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے مجھے بلا لے, میں آ جایا کروں, ملک کی خاطر آ جایا کروں. آپ کو بریفنگ دے دوں گا, سارے پاکستان کی بریفنگ دے دوں گا, آپ کو پرانی بریفنگ دے دوں گا, آپ کو نئی بریفنگ دے دوں گا. آپ چلائیں, قسطوں میں چلائیں, جیسے چلاتے جیسے مرضی چلائیں. مگر یہ چیز تو ڈنڈا تیرے پاس ہے, لکڑی میرے پاس ہے, یہ کیسے چلے؟ ابھی رات کے جیسے ہی 12 بجے آپ کو میں دعوے سے کہتا ہوں 12 بجے آپ نکلے, میں دیکھتا ہوں آپ کو کون ہو. ایک حوالدار ہو گئے تھا, سب سوئے ہوئے. کتنے بجے تک؟ 7 بجے. 7 بجے تک مطلب شروع ہو جاتا, میک اپ شروع ہو جاتی. 3 گھنٹے کے لیے جج صاحب آتا, 93,000 فیصلے پڑے وہ کرتا. میرے گاؤں کا جایا خان, میرے گاؤں کا ہے, میرا کزن ہے. ابھی مہینہ پہلے اس کا والد فوت ہوا. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اس پہ میں کہتا ہوں ملک کو بچاؤ, پاکستان کو بچاؤ. بہت بہت شکریہ آفریدی صاحب. ناظرین, آپ نے شمیم آفریدی صاحب کی گفتگو سنی. اسی کے ساتھ سجاد ترین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.